बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद सोहेल कमर अपने यूट्यूब चैनल खबरनामा में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, दुआ ज़हरा की पिछली वीडियो में मैंने बहुत से इंकशाफात किए थे और रोज़ाना की बुनियाद पर रोज़ नए नए कोई ना कोई ऐसे वाक़े हो रहे हैं दुआ ज़हरा और कोर्ट में, और जो भी इनके केस में जो अपडेट्स हो रही हैं, तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी तब्दीलियां आ रही हैं इस केस में रोज़ाना की बुनियाद पर। उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं आपसे। नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस रोज़ाना की बुनियाद पर एक नया मोड़ लेकर आता है और रोज़ एक नया इंकशाफ सामने आता है और एक नई चीज़ सामने निकल कर आ रही है। मैंने आपसे अपनी पिछली वीडियो में ज़िक्र किया था कि मैं आपको जो भी इसकी अपडेट्स होंगी आपके सामने पेश करूंगा। लिहाजा मैंने आपसे कहा था, एक ड्राइवर जहांगीर जो लड़की को कराची से लाहौर लेकर आया था, और ज़राए बता रहे हैं कि इस टैक्सी में ज़हीर और एक औरत भी थी। बताया जा रहा है कि वो औरत ज़हीर की माँ थी। शब्बीर ने ये भी बताया कि दुआ ज़हरा को एबटाबाद कश्मीर तक लेकर छुपता रहा और शहर शहर बदल कर अपनी लोकेशन तब्दील करता रहा, और पंजाब और सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा और ज़हीर की बाजियाबी के लिए जब अहकामात जारी किए, तो दोनों सूबों की पुलिस इनकी बाजियाबी के लिए कोर्ट के अहकामात जारी करने के बाद ये पुलिस को चकमा देते रहे, लेकिन बिलाखिर इनकी सिम की वजह से बावल नगर से पुलिस ने इन दोनों को गिरफ़्तार किया। नाज़रीन, ये ऐसा लगता है कि ये शहर शहर जो बदल कर अपनी लोकेशन बदल रहे थे, और इसमें इतने बड़े अखराजात जो है वो ज़हीर की गुंजाइश नहीं थी कि वो इतने बड़े अखराजात करता। ज़रूर इसके पीछे कोई फाइनेंसर का हाथ है जो इनको इस तरह की मदद कर रहा था, क्योंकि ज़हीर पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक माली का किरदार अदा कर रहा था। यानी एक वो माली था, माली की जॉब कर रहा था, एक छोटी सी जॉब। तो वो इतने बड़े अखराजात कैसे कर सकता था? लिहाजा ये शक में डाल रहा है कि ये इसकी पुष्टपनाही कोई ऐसा गैंग कर रहा था जो इनको फाइनेंस करके इनकी जो भी इनके साथ पूरा उसको सपोर्ट करके इस केस को वो आगे चलाना चाह रहे थे, और अपने मतलूबा अहदाफ हासिल करने के लिए बहुत खर्च कर रहे थे। लाखों रुपए का खर्चा किया इन्होंने इस वक्त तक। नाज़रीन, लेकिन बिलाखिर इनको इनकी सिम की वजह से इन दोनों को भावल नगर से पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया और सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत हुई और ज़हीर और दुआ ज़हरा को पेश किया गया, और साथ ही वालिद अली मेहदी और इनके वकील जबरान नासिर भी पेश हुए, जिनको बाद में जज ने दोनों को अपने चैम्बर में बुलाकर इस केस के कागजात वापस कर दिए, और सुप्रीम कोर्ट के जज ने केस ख़त्म कर दिया और कहा कि अब दुआ ज़हरा की उम्र के मामले को दोबारा से ट्रायल कोर्ट में ले जा सकते हैं आप, क्योंकि ये केस सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार में नहीं आता है, और ट्रायल कोर्ट में ही मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जा सकता है। और दोनों यानी अली मेहदी और इनके वकील को ये बावर करा दिया गया कि ये जो मेडिकल बोर्ड आप तश्कील दे रहे हो और इसकी जो रिपोर्ट आएगी, ये इस केस पर असरअंदाज नहीं हो सकती। यानी कि दुआ ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट जो भी आएगी इस अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, यानी वो नहीं मानी जाएगी। नाज़रीन, इस केस में जो पंजाब से ज़हीर के लोगों ने जो कि जाली लग रही है, जितनी भी रिपोर्ट्स दी हैं, यानी निकाहनामा और जो इसका लड़की की उम्र के लिए जो मेडिकल बोर्ड मेडिकल सर्टिफिकेट इन्होंने अदालत में पेश किया, तो जो कि दबाव में आकर दोनों जाली बनाए हुए हैं, उसे सारी अदालतें सच मान रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अली मेहदी से ये भी कह दिया कि जो अब तुम जो सिंध की अदालत के ज़रिए मेडिकल रिपोर्ट बनवाओगे तो वो इस केस पर असरअंदाज नहीं हो सकती। यानी मतलब ये है कि सिंध से जो रिपोर्ट आएगी
اسے عدالت نہیں مانے گی۔ ناظرین، یہ کیا چل رہا ہے ہمارے ملک میں کہ پنجاب کی میڈیکل رپورٹ اور نکاح کو سچ مانا جائے گا، اور جس کو علی مہدی نے اس رپورٹ کو چیلنج کر دیا ہے عدالت میں، سپریم کورٹ میں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ لڑکی نابالغ ہے۔ والد کی جو پٹیشن ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ لڑکی نابالغ ہے، اور نادرا اور اسکول سرٹیفکیٹ سے دعا زہرا کی عمر 13 سال اور 11 مہینے بنتی ہے۔ ان سب اداروں کی رپورٹ کو نہیں مانا جا رہا ہے، اور جو جعلی کاغذات ہیں ان کو، نکاح نامے کو جو قاضی سے زبردستی بنوائے گئے ہیں پریشر دے کے، ان کو سچ مانا جا رہا ہے ساری عدالتوں میں۔ ان سب اداروں کی رپورٹ کو نہیں مانا جا رہا ہے، اور نادرا جن کے بے فارم پر پاسپورٹ بنتے ہیں بچوں کے، جب انہیں نہیں مانا جا رہا ہے تو علی مہدی نے سپریم کورٹ میں یہ کہا کہ تو بند کر دو یہ ادارے جن کی رپورٹس مشکوک ہیں اور جو اس پہ یقین نہیں آ رہا ہے آپ کو، یعنی شناختی کارڈ، یعنی بے فارم جو لڑکی کی عمر کا تعین کرتی ہے، وہ اس کو نہیں مانا جا رہا عدالت میں، جن کی عدالتوں کی نظر میں کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کیس اب سیاسی رخ اختیار کرتا جا رہا ہے، جسے پنجاب سے احکامات جاری کیے جا رہے ہیں، اور پنجاب میں بیٹھ کر اس کیس کی ڈور کوئی ہلا رہا ہے ضرور۔ ناظرین، اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل قمر نامہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ضرور کر دیں، اور بیل آئیکن پہ بھی پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اسے لائک ضرور کریں۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کیس میں ہونے کیا جا رہا ہے۔ اسی اثنا میں دعا زہرا کو دلہن بنا کر دعا زہرا کا انٹرویو لیا گیا، جس میں اس نے اپنے والدین کی تصحیح کی ہے، اور الفاظ دعا زہرا کے کچھ یوں تھے: میں سب جانتی ہوں تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، یعنی وہ والدین سے مخاطب ہے۔ میرا منہ نہ کھلواؤ، میں نے یہ شادی اپنی مرضی سے کی ہے، اور ظہیر میرا شوہر ہے اور میں اس کے ساتھ خوش ہوں۔ ناظرین، آج ان کے والدین کی طرف سے دعا زہرا کو بازیاب کرانے کی کارروائی کی جا رہی ہے۔ اب اس کیس میں دوبارہ سے پیش رفت ہو رہی ہے، اور اب اس کیس کے انویسٹیگیشن آفیسر شوکت شاہانی کی جانب سے انکشافات کیے جائیں، اور یہ کیس کس سمت میں گامزن ہو رہا ہے اور کیا صورتحال بننے جا رہی ہے، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹرائل کورٹ میں گزشتہ پیشی پر یہ فیصلہ دیا گیا تھا کہ اس کا میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جاتا ہے، اور دوبارہ سے انویسٹیگیشن کی جانی ہے، اور آج کے دن سے کام شروع کر دیا گیا ہے، جس میں ماہر ڈاکٹرز شامل ہوں گے۔ اس بورڈ میں مہدی علی کاظمی اور ان کے وکیل نے بھی اس میڈیکل بورڈ پر اطمینان ظاہر کیا ہے۔ ناظرین، اب اس کیس میں ہونے کیا جا رہا ہے، اور انویسٹیگیشن آفیسر نے اس کیس کے بارے میں کچھ انکشافات کیے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ دعا زہرا نے اپنا اعترافی بیان مجسٹریٹ کو دیا تھا، نہ اس میں انہوں نے تفتیش کی کہ دعا زہرا یہاں سے رکشے میں بیٹھ کے گئی، ٹیکسی میں کس طرح گئی، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ کیس سندھ کا بنتا ہی نہیں ہے، یہ تو پنجاب کا کیس بنتا ہے۔ اس آفیسر شوکت سے یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ یہ لڑکی سندھ سے پنجاب گئی کیسے، اور اب کراچی کی کورٹ نے دعا زہرا کو طلب کیا ہے اور سندھ پولیس اسے لاہور لینے کے لیے گئی، تو دعا زہرا نے پولیس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرا نکاح جائز ہے، اور میں نے خود اپنی مرضی سے شادی کی ہے ظہیر سے، اور میں ظہیر کے ساتھ راضی خوشی رہ رہی ہوں۔ پھر پولیس نے دعا زہرا سے یہ کہا کہ یہی بات آپ چل کر مجسٹریٹ کو کہہ دیں تاکہ ہماری جان بخشی ہو جائے، لیکن اس کے والد ابھی تک یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں
کہ میری بیٹی اپنی مرضی سے گئی ہے اور اسے اس گینگ نے اغوا کیا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکی اتنی شفاقی سے ماں باپ کو ریجیکٹ کیوں کر رہی ہے؟ کیا وہ ماں باپ سے اتنی بیزار تھی یا اس گینگ کے ہاتھوں وہ مجبور ہو کر ان کے خلاف بول رہی ہے؟ یہاں ہم کو یہ کہنا پڑے گا ناظرین کہ دعا تم جیسی لڑکی کسی کو نہ دے، اس لیے کہ تم نے والدین کی عزت، خاندان کی عزت کا جنازہ نکالا ہے اور پورے ملک کو ٹینشن میں ڈال کر رکھ دیا ہے۔ اور ہم عوام کی نظر میں یہ کیس ایک سیاسی نوعیت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور یہ سب بیان تم سے وہ لوگ لے رہے ہیں جو اس ملک کی گینگ مافیا ہے، اور وہ مافیا ظہیر کے حق میں فیصلہ کروا رہی ہے تاکہ دعا زہرا نہ والدین کو ملے گی اور نہ یہ کیس ختم ہو پائے گا۔ اور یہ مہنگائی کی ستائی ہوئی عوام جو پیٹرول ڈیزل جو اب 300 روپے کے نزدیک ہونے جا رہا ہے اور بجلی گیس میں بھی اضافہ ہونے جا رہا ہے، تو یہ عوام کی پہنچ سے دور ہوتا جائے گا۔ روزمرہ کی چیزیں جو کچن میں استعمال ہوتی ہیں وہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں اور مزید مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ تو وہ مافیا دعا زہرا کے مسئلے کو الجھا کر عوام کی توجہ مہنگائی سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ اس ملک میں عوام کو دعا زہرا کیس میں اتنا الجھایا جا رہا ہے کہ عوام کی توجہ مہنگائی کی طرف سے ہٹ جائے اور عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا، اور تمہاری چوریاں اور کیسز پر بھی عوام کی توجہ ہٹ جائے۔ واری امپورٹنٹ حکومت، تیرا بھی کیا شیطانی دماغ چل گیا ہے، خوب کام دکھایا ہے۔ ناظرین، آپ کا شکریہ جو آپ نے وقت نکالا میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، اور میرے چینل خبر نامہ کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں۔ اب تک کے لیے اجازت، نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔